بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم دا کریشن آف یونیورس پر کچھ باتیں کریں گے. یعنی یہ کائنات، یہ یونیورس کیسے بنی. قرآن، حدیث اور ماڈرن سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے بنانے کا کیا مقصد ہے، کیا پرپز ہے اس کے بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا، اور کیا اسکیم آف تھنگز ہیں خدا کی. یعنی جب خدا نے کریشن، یونیورس کا کریشن کیا تو اس وقت خدا کے ذہن میں کیا باتیں تھیں، کیا کریشن پلان تھا اس اتنی بڑی یونیورس کے بنانے کا. قرآن میں آتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یعنی خدا تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے. یعنی یہاں 6 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 دن جو ہمارے 24 گھنٹے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مراد ہے 6 فیزز یا 6 دور. یعنی 6 پیریڈز میں یہ کائنات بنی. ایسا نہیں ہوا کہ ایکسیڈنٹل اچانک یہ کائنات وجود میں آ گئی، بلکہ بہت ہی لمبا عرصہ گزرا ہے اور کئی فیزز کے اندر یہ یونیورس بنی ہے. تو قرآن کے مطابق یہ یونیورس، یہ کائنات 6 دور میں بنی، اور موجودہ سائنس کے مطابق بھی یہ کائنات 6 پیریڈز، 6 دور میں بنی. تو وہ 6 دور یہ ہیں: بگ بینگ، لٹل بینگ، واٹر بینگ، پلانٹ بینگ، اینیمل بینگ اور ہیومن بینگ. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بگ بینگ کو. تو سائنس کے مطابق تقریباً 15 بلین سال پہلے ایک بہت ہی بڑا ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ پوری یونیورس وجود میں آئی، یہ پوری کائنات وجود میں آئی، یہ پوری کائنات بنی. دراصل یہ کہا جاتا ہے سائنس میں کہ پہلے ایک بہت ہی بڑا سپر ایٹم تھا، ایک بہت ہی بڑی چیز تھی. یعنی جو ساری کائنات ہے، پورا یونیورس ہے، وہ ایک بہت ہی بڑے سپر ایٹم میں اس طریقے سے موجود تھی، اور پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا، بہت ہی بڑا ایکسپلوژن. تو سارے جو پارٹیکلز تھے وہ پھیل گئے اسپیس میں، اور اسی دھماکے کی وجہ سے، انہی پارٹیکل کے نکلنے کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئیں جو ہم دیکھتے ہیں: چاند، ستارے، زمین، آسمان، پلینٹس، سٹارز، اور یہ دنیا جس پہ ہر چیز ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، ہر وہ چیز اسی دھماکے سے وجود میں آئی جو اب یونیورس میں ہمیں نظر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں گاڈ پارٹیکل کے بارے میں پڑھا ہوگا. دراصل 1931 یعنی 1931 میں بگ بینگ کی تھیوری کا پتہ چلا، بگ بینگ کے بارے میں پتہ چلا کہ سائنٹسٹ نے یہ بات تسلیم کی کہ ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے یہ یونیورس وجود میں آئی. لیکن سائنٹسٹس یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب سارے پارٹیکل اس دھماکے سے یونیورس میں پھیل گئے تو کیسے چیزوں نے شیپ اختیار کی. یعنی وہ کیسے چیزیں، جو الیکٹرانز ریلیز ہوئے، وہ کیسے دوبارہ کمبائن ہو کے ماس کی صورت میں واپس آئے، اور کیسے وہ شکل ان کو ملی. تو 1924 میں پروفیسر ایس این بوس، جو ایک انڈین سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس میں یہ بتایا انہوں نے کہ ایک سب ایٹامک پارٹیکل تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آئیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو پارٹیکلز تھے انہوں نے شیپ اختیار کی. تو یہ جو نظریہ پروفیسر ایس این بوس نے 1924 میں دیا، یہ سائنٹسٹ نے اس کو کافی پسند کیا، آئنسٹائن نے بھی اس کو پسند کیا. پھر اس نظریے پہ
ریسرچ ہوتی رہی، تقریباً 50 سال تک اس پر ریسرچ ہوتی رہی. پھر ایک اور سائنٹسٹ جن کا نام تھا پیٹر ہگس، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، اور جولائی 2012 میں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ یہ پارٹیکل دریافت ہوا جس کا سائنٹیفک نام سب ایٹامک پارٹیکل ہے، لیکن عام طور سے اسے گاڈ پارٹیکل کے طور پر جانا جاتا ہے. تو اس کو سائنٹسٹ نے اس کا نام دیا ہگس بوزون، یعنی ہگس پیٹر ہگس کے نام سے اور بوزون پروفیسر ایس این بوز کے نام سے. اس پارٹیکل کا نام ہگس بوزون پڑا، لیکن عام طور سے اسے گاڈ پارٹیکل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹس کے مطابق جب یہ ایکسپلوژن ہوا اور سارے جو پارٹیکلز تھے وہ روشنی کی رفتار سے اسپیس میں دوڑنے لگے، تو اسی گاڈ پارٹیکل کی وجہ سے یہ سب چیزوں کو ایک شیپ ملی اور ان کو ماس ملا، اور جو آج ہم چیزیں دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں اسی گاڈ پارٹیکل کی وجہ سے وجود میں آئیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بات کا ذکر آیا، یعنی 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات آنا بہت ہی حیرت انگیز ہے. قرآن میں یہ الفاظ ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان حالت رتق میں تھے. رتق کہتے ہیں چیزوں کا جڑا ہوا ہونا، یعنی سب چیزیں ملی ہوئی ہوں تو اسے کہیں گے رتق. اور فتق کہتے ہیں چیزوں کو پھیل جانا. تو قرآن میں آیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ دیا، یعنی وہ سب چیزیں پھیل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز بنائی. تو اس میں 3 ورڈز آئے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ایک ہے رتق، رتق کے معنی جیسے میں نے بتایا کہ چیزوں کا ایک ساتھ اکٹھا رہنا، ملا ہوا رہنا، اور فتق یعنی چیزوں کا پھیل جانا. اور جو تیسرا ورڈ ہے وہ ماء ہے، یعنی پانی. وہ اس طرف اشارہ ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر پانی بن گئے، اور اسی پانی سے ساری چیزیں وجود میں آئیں. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے پانی سے سارے جاندار پیدا کیے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن، کچھ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں، تو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن دراصل تدبر کی کتاب ہے، یعنی غور و فکر کی، کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. تو قرآن میں کچھ ریفرنسز ہیں جس میں نیچر کے جو فنومینا ہیں، جیسے بارش کا برسنا، زمین اور آسمان کے بارے میں، اور ہواؤں کا چلنا، اور پرندوں کے بارے میں ہے، جانوروں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں ہے، درخت کے بارے میں ہے، اور جو پلینٹس ہیں ان کی موومنٹس کے بارے میں ہے. تو یہ سب جو نیچر کے جو فنومینا ہیں وہ قرآن میں اس لیے آئے ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے، تو اس کے ذریعے اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، جسے قرآن میں معرفت کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی ڈسکوری ہوگی. تو قرآن میں جو نیچر کی باتیں آئی ہیں وہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ انسان نیچر کے فنومینا، جو ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے، آیات اللہ یعنی سائنس. تو جو قرآن میں جو نیچر کی باتیں آئی ہیں وہ دراصل آیات کے طور پر آئی ہیں، سائنس کے طور پر آئی ہیں، کہ انسان ان کو دیکھے، ان پہ غور کرے، اور اس غور و فکر کی وجہ سے اس کے اندر معرفت پیدا ہوگی اور خدا کی ڈسکوری اس کے اندر آئے گی اور اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا. اس کے تقریباً 1 بلین سال بعد ایک اور دھماکہ ہوا جس کو لٹل بینگ کہا جاتا ہے سائنٹیفک ٹرمز میں، یعنی ایک سٹار میں، ایک بہت ہی بڑے سٹار میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے جو سولر سسٹم ہے ہمارا وہ وجود میں آیا.
اور دراصل ہمارا سولر سسٹم ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، ایک کہکشاں میں ہے جس کا نام ہے ملکی وے. اور یہ جو گیلیکسی ہے یہ بہت ہی بڑی ہے، یعنی اس میں ملینز اسٹارز ہیں، بہت ہی بڑے بڑے اسٹارز جو کہ آگ کے گولے ہیں. یعنی یہ جو پوری ملکی وے ہے یہ بہت ہی گرم ہے، جو اس کا سینٹرل حصہ ہے وہ بالکل ہی گرم ہے، آگ کے گولے بھرے ہوئے ہیں. دراصل جو یہ اسٹارز ہوتے ہیں یہ آگ کے گولے کی طرح ہوتے ہیں. تو لیکن جو ملکی وے کے کنارے، ایک جو اس کا کنارہ ہے وہاں تھوڑی ٹھنڈک ہے. تو جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ دراصل ملکی وے کے ایک کنارے پر ہے، چونکہ وہاں پر ٹھنڈک ہے اور وہاں زندگی ممکن ہے، لائف ممکن ہے. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جو ہمارا پلینٹ ہے اور جو ہمارے اور پلینٹس ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، وہ سب ایک کونے پر ہیں، نہ کہ کہیں بیچ میں، چونکہ بیچ میں زندگی ممکن ہی نہیں تھی. وہاں بہت ہی سخت گرمی ہے، بہت ہی ہیٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یونیورس کا نظام ہے یہ بہت ہی پلاننگ کے تحت خدا نے بنایا ہے. ایسے نہیں کہ یہ خود سے کوئی چیز وجود میں آ گئی، بلکہ اس میں بہت ہی گہری پلاننگ شامل ہے. تو اس طریقے سے ایک دوسرا ایکسپلوژن ہوا جس کو لٹل بینگ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا، یعنی چاند، ستارے اور یہ پلینٹ ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں. پھر اس کے بعد واٹر بینگ ہوا، یعنی جو دو گیسز تھیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، وہ مل گئیں اور پانی بن گیا، واٹر بن گیا. تو ایک لمبے عرصے تک پانی برستا رہا زمین پر، تو زمین ٹھنڈی ہوئی اس سے، اور پانی بھر گیا. زمین میں جو جگہیں خالی تھیں، ریزروائر کے طور پر سمندر وجود میں آئے، دریائیں بنی، نہریں بنی. تو اس طریقے سے پانی کا خزانہ زمین میں جمع ہو گیا. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زمین میں پانی کے سوا کوئی اور مخلوق موجود نہیں تھی. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر جاندار کو، ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنائی. تو پھر اس کے بعد پلانٹ بینگ ہوا. جب پانی وجود میں آ گیا، جب پانی بھر گیا، تالاب اور دریا اور سمندر بھر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے پلانٹس بنائے. ہر طرح کے پلانٹس، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے درخت وجود میں آئے. یعنی گرینری ہو گئی، پوری زمین میں گرینری اور سبزہ پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد اینیمل بینگ ہوا، یعنی پھر سارے جانور پیدا ہوئے، اور خشکی پہ جو چھوٹے جانور، بڑے جانور، سمندر میں مچھلیاں، اور ایسے ہی برڈز، ہر طرح کی برڈز اور انسیکٹس اور کیڑے مکوڑے، ہر طرح کے یہ جاندار اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا کیے. اسلام کے مطابق ہر جاندار، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ایک اسپیشل کریچر ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایولیوشن سے کوئی جانور تبدیل ہو کے دوسرا جانور بن گیا، بکری زراف بن گئی یا بندر انسان بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور، ہر جاندار کو، یعنی چاہے وہ ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ہاتھی ہو یا کوئی دوسری کریچر ہو، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بنایا ہے، یعنی ایک اسپیشل کریچر کے طور پر بنایا ہے. تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ہر جاندار ایک اسپیشل کریچر ہے. پھر اس کے بعد جب جانور اور پرندے، کیڑے مکوڑے سب وجود میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک نئی تاریخ بنی جسے ہم ہسٹری آف سویلائزیشن کہتے ہیں. تو کائنات کی جو تخلیق ہے، یعنی جو کریشن ہے یونیورس کا، اس کو سمجھنا کوئی میتھمیٹیکل طریقے سے 2+2=4 کی طرح سے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم کی باتیں ہیں. جو یہ حقائق ہیں، جو یہ ریالٹیز ہیں، یہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے. تو انسان صرف ان کے کچھ پہلو کو سمجھ سکتا ہے. جو ماڈرن سائنس ہے اس نے
جو مٹیریل اسپیکٹ ہے کریشن کا اس کو واضح کیا ہے، لیکن جو اس کی ہڈن ریئلٹیز ہیں جو اسپیس اینڈ ٹائم کے بیونڈ ہیں، وہ چونکہ انسان ایک ایسا کریچر ہے جس کی جو ٹائم اینڈ اسپیس میں سوچتا ہے، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم انسان نہیں سوچ سکتا، اس کی لمیٹیشنز ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان اس بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ البتہ ان حقیقتوں کو، ان ریئلٹیز کو ہم صرف ڈیوائن ریویلیشن یعنی وحی کے ذریعے جان سکتے ہیں، یعنی جو وحی، جو ریویلیشن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے پاس بھیجے، جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورس کیسے بنائی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو چاہتا ہے کرنا بس وہ کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، صرف ارادہ ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اچانک یونیورس کو بنا دیا، ایکسیڈنٹل، یعنی بس کہہ دیا اور یونیورس بن گئی۔ اگر ایسا ہوتا کہ یونیورس اچانک بن جاتی تو ہمارے پاس سوچنے کا کوئی موقع نہیں رہتا، یعنی جو گریجول پروسیس کے تحت یہ پوری یونیورس وجود میں آئی، ایک لمبا عرصہ گزرا، تقریباً 15 بلین سال گزرے، تو انسان کو اس کے اوپر گہرائی سے سوچنے کا موقع ملا۔ جو یہ ساری سائنٹیفک ریسرچز ہوئیں، سائنٹیفک نالج انسان نے حاصل کی، یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انسان نے دیکھا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے تحت یونیورس وجود میں آئی۔ اگر یہ اچانک ہو گیا ہوتا تو یہ ساری جو سائنٹیفک نالج ہے یہ وجود میں نہیں آتی۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تو اگر یہ یونیورس اچانک وجود میں آ جاتی تو وہ جو سوچنا اور اس پہ گہرائی سے باتوں کو سمجھنا، جس کو قرآن میں تدبر، توسم کہا گیا ہے، وہ انسان نہیں کر پاتا۔ یعنی چیزوں کے اوپر گہرائی سے سوچ کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے لیسن حاصل کرنا، وہ بات نہیں حاصل ہو سکتی۔ قرآن کا سارا زور اسی پر ہے کہ گہرائی سے انسان سوچے، قرآن کی باتوں کو سمجھے۔ قرآن کو صرف یعنی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترجمہ جس لینگویج میں بھی آپ کو سہولت ہے، انگلش، اردو، ہندی، جس زبان میں بھی آپ کو آسانی ہے، ترجمہ آپ پڑھیں، اور پھر جب آپ ترجمہ پڑھیں گے قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس پہ آپ اور گہرائی سے سوچیں گے، اس کو تدبر کہا جاتا ہے، یعنی کنٹمپلیشن۔ تو جب آپ کنٹمپلیٹ کریں گے باتوں پر، گہرائی سے سوچیں گے، تب آپ کے اوپر جو ڈیپر میننگ ہے قرآن کی وہ آپ کے اوپر کھلے گی۔ اسی کو کہا گیا ہے التفکر والاعتبار۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کریشن کے اس ٹاپک کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور کیا مقصد تھا انسان کو پیدا کرنے کا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔